بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درندہ دوست اور انسان انسان کا دشمن ہو گیا۔ ایک مسافر نے جنگل میں ایک کنویں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو اس میں شیر، سانپ اور انسان کو دیکھا۔ شیر نے نکالنے کی التجا کی۔ مسافر نے کہا کہ تم مجھے کھا جاؤ گے۔ شیر نے کہا نہیں، بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے شیر کو نکال دیا۔ پھر سانپ نے التجا کی کہ وہ بھی نقصان پہنچانے کے بجائے احسان کرے گا۔ چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال لیا۔ آخر میں انسان کی التجا پر اس کو بھی نکال لیا۔ سانپ نے مسافر کو چند بال دیے اور کہا کہ ضرورت پر ایک بال جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیر نے کہا کہ کوئی قافلہ گزرے تو میں اسے روک لوں گا، تم قافلہ والوں سے کہنا کہ اتنا مال دو تو میں شیر سے نجات دلاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قافلہ والوں سے سونا، چاندی اور دوسرا مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا۔ انسان نے بھی اپنی راہ لی۔ مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں۔ اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کنویں سے نکالا تھا۔ تاجر نے اسے بٹھایا اور فوراً ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے قافلہ کو لوٹا تھا موجود ہے۔ پولیس آئی اور پکڑ کر لے گئی۔ حاکم نے تفتیش کے بعد پھانسی کا حکم دیا۔ اس نے سانپ کا دیا ہوا ایک بال جلایا۔ سانپ فوراً آ گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپٹ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا کرے۔ مسافر نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں بچے کو سانپ سے نجات دلائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سانپ سے کہا اور سانپ چلا گیا۔ حاکم نے کہا تو ایسا شخص ہے کہ سانپ بھی تیرا کہا مانتا ہے۔ اس نے کہا تاجر کو بلاؤ تو بتلاؤں۔ چنانچہ تاجر کو بلایا گیا۔ مسافر نے قصہ سنایا اور حاکم نے تاجر کو سولی پر چڑھا دیا۔ اسی لیے بڑے کہا کرتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بے ضمیر شخص اپنے محسن کا احسان کبھی نہیں چکا سکتا ہے اور اس کو نقصان ہی پہنچا کر چھوڑتا ہے، اور باضمیر انسان اپنے محسن کا احسان مانتا ہے اور اپنی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ایک عالم نے اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا میں اپنے سامنے اسے خنزیر کھلاؤں گا، کھانے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کروں گا۔ چنانچہ عالم کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ دروازے پر موجود ایک عہدیدار نے بزرگ کے کان میں کہا آپ کے آگے جو گوشت رکھا جائے گا وہ بکری کا ہوگا، لہذا جب بادشاہ آپ کو خنزیر کھانے کا حکم دے تو آپ بے فکر ہو کر کھا لیجئے گا، میں نے خفیہ طور پر سب انتظام کر لیا ہے۔ دیکھنے والے خیال کریں گے کہ آپ خنزیر کھا رہے ہیں، لیکن ہوگا وہ بکری کا گوشت، اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے آج اور بھی بے شمار لوگوں کو گوشت کی دعوت دی تھی۔ دراصل وہ ان سب پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو آج میں نے اس عالم کو خنزیر کھلا دیا۔ آخر سب لوگوں کے ساتھ اس عالم کے سامنے بھی گوشت رکھا گیا۔ سب لوگ عالم کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے عالم صاحب نے کھا لیا تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔
عالم صاحب کے سامنے اس عہدیدار کی خفیہ ہدایت کے مطابق بکری کا گوشت رکھا جا چکا تھا اور یہ بات عالم کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور بولے، نہیں، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ عہدیدار سامنے ہی موجود تھا، اس نے اشارہ کیا کہ گوشت کھا لے، آپ کی جان بچ جائے گی، یہ بکری کا گوشت ہے، خنزیر کا نہیں۔ اس اشارے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کے انکار پر بادشاہ نے اسی عہدیدار کو حکم دیا اسے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ عہدیدار عالم کو لے کر باہر آیا اور حیرت زدہ انداز میں بولا، میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، دربار میں بھی آپ کو اشاروں میں کہتا رہا کہ آپ اس گوشت کو کھا لیں، یہ خنزیر کا نہیں ہے، لیکن افسوس آپ نے میری بات پر اعتبار نہ کیا۔ کیا آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عالم نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ایسی بات نہیں، میں جانتا ہوں میرے سامنے جو گوشت ہے وہ بکری کا ہے، لیکن دربار میں جتنے لوگ بھی موجود تھے انہیں تو یہی معلوم تھا نا کہ وہ گوشت خنزیر کا ہے، اور جب وہ گوشت کھاتا تو سب یہی خیال کرتے نا کہ میں نے موت کے ڈر سے خنزیر کا گوشت کھانا قبول کر لیا ہے، اور سب لوگ میری پیروی کرتے اور خنزیر کا گوشت کھانے لگتے۔ عہدیدار دنگ رہ گیا، گویا اس عالم نے اپنا قتل تو گوارا کر لیا تھا، لیکن دوسروں کا وبال اپنے سر لینا منظور نہ کیا۔ عالم کی یہی شان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔